بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ زیارات کریں گے بلد، سامرا، بغداد اور کاظمین کی۔ پرچم کشائی کربلا کے بعد ہم لوگوں نے رخ کیا بلد اور سامرا کے لیے۔ اس کے لیے ہم نے ٹیکسی بک کی اور ہائی وے سے ہوتے ہوئے ہم بلد کی جانب جا رہے ہیں۔ راستے میں گاڑی میں فیول ریفل کروایا۔ فیول ریفل کروانے کے لیے ڈرائیور کو خود اتر کر اپنی گاڑی میں فیول ریفل کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر موجود اٹینڈنٹ کو اس کے پیسے پے کرنے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جو کہ ایک عراقی کیب ڈرائیور ہیں، ان کے ساتھ ہم اس وقت بلد جا رہے ہیں۔ بلد پہنچنے کے بعد یہ حرم کا انٹرنس ہے اور یہ حرم ہے جناب سید محمد علیہ السلام کا۔ سید محمد علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو بہت ہی زیادہ جلالی سید مانا جاتا ہے عراق میں، اور یہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے چچا ہیں اور جناب حسن عسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دربار میں جب بھی کوئی اپنا مسئلہ لے کر، اپنی حاجت لے کر پیش ہوتا تھا تو یہ اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ جناب سید محمد علیہ السلام نے دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کیا۔ سید محمد علیہ السلام کو ثانی عباس علمدار علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے عباس ہیں۔ سید محمد بہت ہی جلالی شخصیت کے مالک تھے اور ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی جھوٹی قسم یا وعدہ کیا جائے تو اس کی سزا آپ کو بہت جلد مل جاتی ہے۔ سید محمد علیہ السلام کے دربار میں حاجات اور منتیں بہت جلدی پوری ہوتی ہیں، اور منت پوری ہونے والے کو یہاں پر ایک بکرا یا دمبا ہدیہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ ادھر کی اطراف سے ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ بکرا یا دمبا خریدنے کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت یہاں پر لنگر اور نیاز میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت جو آپ زری دیکھ رہے ہیں وہ جناب سید محمد علیہ السلام کی ہے، جو کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی اور امام زمانہ علیہ السلام کے چچا ہیں۔ بہت ہی خوبصورت زری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو روزہ موجود ہے اس کے اوپر بھی قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں، یہ سید محمد علیہ السلام کے حرم کا وہ صحن ہے، وہ ہال ہے جس میں زائرین آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو معصومین اور جناب عباس علیہ السلام کی جو ہے 2 رکعت نوافل ہر زائر ادا کرتا ہے، لیکن سید محمد علیہ السلام کو بھی نوافل پڑھ کر یہاں پر ہدیہ کیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آگے آیا ہوا قافلہ یہاں پر نوحہ خوانی کرے گا۔ کیسے منظور لکھے کر وہ بلا کا منظر، کیسے منظور لکھے کر وہ بلا کا منظر، دیکھو تلواروں نے مولا کے کیے سائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا کیا بات کریں، تو نے جو آل محمد پہ ستم ڈھائے ہیں۔ سید محمد علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس پہ جو خاص دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر اولاد کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر آ کے اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی منتیں اور حاجات ادھر پوری ہوئی ہیں۔ سید محمد علیہ السلام کے روزے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں سامرا۔ سامرا کے حرم میں 4 روزے موجود ہیں، جن میں سے پہلا روزہ امام زمانہ علیہ السلام کے دادا 10ویں امام
علی نقی علیہ السلام، جناب ہادی علیہ السلام کا روزہ موجود ہے۔ ان کے بیٹے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ موجود ہے۔ ان کی بیوی امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا روزہ موجود ہے، اور چوتھا روزہ جناب حسن عسکری علیہ السلام کی بہن اور 10ویں امام کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کا روزہ ہے۔ یہ حرم کے آپ صحن کے مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ انٹرنس پہ موجود ہے۔ حرم کو داعش کی طرف سے 2 دفعہ مسمار کر دیا گیا، 1 دفعہ یہاں پر بلاسٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں کا تعمیراتی کام جاری و ساری ہے۔ تقریباً پچھلے 6 سال سے میں یہاں پر خود سالانہ وزٹ کرتا ہوں، اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ ابھی بھی مینار انڈر کنسٹرکشن ہے، اور گنبد جو ہے وہ پورے طریقے سے کنسٹرکٹ ہو چکا ہے۔ گنبد کے نیچے ایک ہی زری میں چاروں مرکز موجود ہیں، جن میں سے 2 ائمہ اکرام کی ہیں اور 2 وہ خواتین ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ اور پھوپھی جان ہیں۔ اس گنبد کے ساتھ ہی وہ مقام موجود ہے جہاں سے ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغریٰ میں گئے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی کم عمری میں ہی اپنے والد کا شہادت کے بعد جنازہ ادا کیا، تو حکومت کے لائنوں نے یہ منصوبہ طے کیا کہ باقی ائمہ کی طرح امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی کو بھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی علیہ السلام نے ہمیشہ تا قیامت موجود رہنا تھا، جس کے وجہ سے امام مہدی علیہ السلام غیبت صغریٰ میں منتقل ہو گئے۔ یہاں پر وہ تہہ خانہ، وہ سرداب موجود ہے، اور زری بھی موجود ہے جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام آخری دفعہ غیبت صغریٰ میں ظاہری طور پر منتقل ہوئے تھے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے یہاں پر خاص انتظام کیا جاتا ہے لنگر حسینی علیہ السلام کا۔ لنگر حسینی تمام زائرین کو یہاں پر ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ زری کی مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس خوبصورت زری میں 4 روزے موجود ہیں، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے والدین، ان کے دادا اور ان کی پھوپھی کی قبور موجود ہیں۔ زائرین یہاں پر نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی شہادتوں کا، معصومین علیہ السلام کی شہادتوں کا، اور اولاد معصومین علیہ السلام کی شہادتوں کا۔ لہر پہ آ گئی ہے، تنہا علم اٹھا گئے، اولاد سیدہ پر یہ شام آئی، اولاد سیدہ اسلام کی تاریخ میں کتنے سیاہ ترین دن ہیں کہ آل محمد کو چن چن کر شہید کر دیا گیا، جن میں امام اور اماموں کی صاحبزادیاں اور صاحبزادے موجود ہیں۔ اس وقت ہم سرداب کی جانب جا رہے ہیں، جو کہ اس حرم کا تہہ خانہ ہے۔ اس تہہ خانہ میں وہ مبارک مقام موجود ہے جہاں سے ہمارے وقت امام مہدی علیہ السلام غیبت صغریٰ میں گئے۔ یہاں پر کافی سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک بڑا ہال آتا ہے، جس میں آپ نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں، اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ اس وسیع و عریض ہال کے بعد ایک گلی نما رستہ جاتا ہے جو کہ اس زری کی جانب ہے جہاں سے
امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغریٰ میں گئے۔ اس وقت میں ہال سے ہوتا ہوا اسی مقام کی جانب جا رہا ہوں۔ حرم کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ یہاں پر بہت ایکٹیولی اپنا رول پلے کرتی ہے، بہت ہی زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، چیزیں بہت ویل آرگنائزڈ ہیں، جگہ جگہ پر سجدہ گاہ اور قرآن مجید کے ریکس موجود ہیں۔ یہاں پر زائرین نوا خوانی بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات بھی طلب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ یہ ذریعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے وقت امام غیبت صغریٰ میں گئے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک سرداب سے سیڑھیوں کا مقام بھی جا رہا ہے جو کہ بہت قدیم لگتا ہے دیکھنے میں اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، اور اس کو شیشے سے بند کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ وہ سیڑھیاں یا وہ مقام ہوگا جو کہ تاریخ میں ایک بہت ہی پرانا راستہ ہوگا، لیکن اس کے کنڈیشن کی وجہ سے اس وقت اس کو بند کر دیا گیا ہے، یا مے بی حملوں کے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ داعش کے حملے یہاں پر ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ راستہ ہو اور اس کو پراپر یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے اور اب نیا راستہ بنایا گیا ہے جہاں سے زائرین سرداب کی جانب آتے ہیں۔ اب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کاظمین کی جانب جا رہے ہیں۔ کاظمین جانے سے پہلے ہمارا رکنا ہوگا پیر عبد القادر جیلانی کے مزار پہ، جو کہ بغداد میں موجود ہے۔ بغداد شہر ایک بہت ہی زیادہ عراق کا تاریخی شہر ہے جس کو اسلام میں بہت ہی زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ اس وقت آپ حرم دیکھ رہے ہیں جو کہ پیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کا ہے۔ جب بھی میں کربلا عراق زیارات کی غرض سے آتا ہوں تو بغداد بھی میرا ضرور چکر لگتا ہے۔ بغداد میں پیر عبد القادر گیلانی کا یہ روضہ موجود ہے۔ پیر عبد القادر گیلانی اہل سنت میں فقہ حنفیہ میں بہت ہی بڑے مقام کے حامل ہیں، اور ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، جو والدہ اور والد کی طرف سے جن کا شجرہ نسب امام حسن امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آگے میں شجرہ نسب جو کہ یہاں پر ماربل پہ نصب ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور پیر عبد القادر گیلانی جو کہ فقہ حنفیہ کے ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ یہاں پر میرے آنے کا مین ریزن جو ہوتا ہے وہ 11ویں کی نیاز ہوتی ہے۔ اہل سنت میں 11ویں کی نیاز بہت ہی زیادہ عقیدت کے ساتھ دی جاتی ہے، اور میرے جتنے بھی حلقہ احباب میں اہل سنت لوگ ہیں وہ اپنی نیاز پورے سال کی یا 11ویں کی جو نیاز ہے وہ یہاں پر اکٹھی کروا کر میرے تھرو بھجواتے ہیں، اور میں ان سب کو مشکور ہوں کہ وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پیر عبد القادر گیلانی کا روضہ ہے۔ اچھا، اس روضے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو زری آپ کو دیکھ رہے ہیں سلور کلر کی، یہ پاکستان سے اور انڈیا سے لائی گئی ہے۔ پاکستانی اور انڈین قافلے فقہ حنفیہ کے یہاں پر ایک بڑی کثیر تعداد میں ہر سال وزٹ کرتے ہیں، اور یہاں کا حرم جو ہے اس میں جتنا بھی پتھر لگایا گیا ہے، یا جو روضے کے اوپر آپ تاج دیکھ رہے ہیں، یہ ویلوٹ کے کام والے کپڑے دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیا اور پاکستان سے لائے گئے ہیں۔ چاندی کے جو یہ روضہ بنا ہوا ہے یہ سارا انڈیا اور پاکستان کے زائرین کی طرف سے ہدیہ کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ آپ روضہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کا ہے۔ یہاں کی مینجمنٹ بھی فقہ حنفیہ کی ہے، اہل سنت کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی مسجد براسہ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بغداد شہر جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک کاظمیہ کے نام سے ہے اور ایک اعظمیہ کے نام سے۔ کاظمیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت سے ہے، اور اعظمیہ شہر جو ہے وہ پیر عبد القادر گیلانی غوث پاک اعظم جن کا لقب ہے ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔
ماربل پہ بہت ہی نفیس کام ہے یہاں پر۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ماربل کا اور اوورآل جتنا بھی ڈیکوریشن کا ورک ہوتا ہے، انٹیریئر کا ورک ہے، وہ بہت ہی زیادہ باریکی اور ڈیٹیلز سے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کافی زیادہ اہل سنت کے انڈینز زائرین ہیں اور پاکستانی زائرین ہیں۔ انڈین زائرین تو یہاں پر اپنا خاصا وقت گزارتے ہیں، یہاں پر ہی رہتے ہیں، اطراف کے ہوٹلز میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے فقہ جعفریہ کے لوگ یہاں پر اگر آئیں تو زیارت کر کے کچھ دیر میں یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے آیا ہے اور یہاں پر زائرین نے یہ تحفہ دیا ہے۔ آگے آئیں تو مسجد سے پہلے ایک ہال آتا ہے جس میں زائرین نماز اور عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل سنت قدر زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کمپیریٹیولی اہل تشیع کے۔ بغداد شہر میں اہل سنت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی روضہ موجود ہے، جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے اور مسجد کوفہ میں ان سے تعلیم لیا کرتے تھے۔ آخر میں ان کو بھی شیعان علی ہونے پر لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ علی علیہ السلام وہ مشعل راہ ہیں، وہ حق ہیں، اسی لیے انہیں علی حق کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ جو سمجھ لیتا ہے، جو پڑھ لیتا ہے اور ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ حق بجانب ہو جاتا ہے، وہ دین حق سے دور نہیں رہتا۔ تو ایسا ہی تاریخ میں جتنے بھی برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اپنی آخری دم بھرنے سے پہلے ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کیا، جس کے بعد انہیں آج کی رہتی دنیا تک جو ولایت علی علیہ السلام کو پہچان جاتے ہیں، ان کو زندگی میں آزمائشوں اور مشکلات کا لگاتار سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے پیر عبد القادر گیلانی کا، جو کہ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سے، سیدنا حسن علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن میری زیادہ ریسرچ تو نہیں ہے اس بارے میں، اپنے اہل سنت کے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے میں نے یہ ویڈیو کوریج کی۔ یہاں پر ہم داخل ہو رہے ہیں جو کہ مسجد ہے پیر عبد القادر گیلانی کے حرم کی۔ اب میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ سارا حرم اہل سنت کے زیر انتظام ہے۔ یہاں کی مسجد بھی اہل سنت کے طرز و تعمیر پر ہی بنی ہوئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد تھی، اور یہاں پر جو چھت پہ کام ہیں اور جیسے نام لکھے گئے ہیں، وہ اہل سنت کے ہی مطابق نام لکھے گئے ہیں۔ لیکن ہماری جتنی بھی باقی حرم ہیں، ہمارے جتنے برگزیدہ ہستیوں کے حرم ہیں، جن میں نجف ہے، کربلا ہے، بلد، سامرا، کاظمین، وہ فقہ جعفریہ کے انڈر ہے، اور ساری مینجمنٹ وہاں پہ فقہ جعفریہ کی ہے، اور محمد والے محمد اور اصحاب رسول، اصحاب حسین علیہ السلام، اصحاب علی علیہ السلام کے علاوہ وہاں پر کسی ہستی کا بھی نام موجود نہیں ہوتا۔ میراب کے ساتھ یہاں پر ممبر ہے، جس پہ بہت ہی زیادہ باریکی سے سنگ مرمر کا کام ہوا تھا۔ اس کے بعد میں باہر آیا اور یہ صحن کے مناظر ہیں، جو کہ پیر عبد القادر گیلانی کے حرم کا صحن ہے۔ یہاں پر بھی بچے، فیملیز ویکنڈز پہ یا شام میں آ جاتے ہیں، اور لوگ اپنا ٹائم اس حرم میں سپینڈ کرتے ہیں، کھانا پینا اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ عراق میں نے ایک چیز جو بہت خوبصورت دیکھی اور جو مجھے بہت اچھی لگی، کہ ہر حرم زیارت میں ایک لائبریری ضرور موجود ہوتی ہے۔ لائبریری سے لوگ اتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں مطالعہ کر کے کہ ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شام، ایران، عراق کے جتنے بھی حرم ہیں، ان میں اسلام کی پریکٹسز بڑے اچھے طریقے سے کی جاتی ہیں، چاہے وہ نماز ہو،
یا وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہو، آپ کو ہر چیز بڑی ہی سموتھ نظر آئے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، اور پیر عبد القادر گیلانی کی جو نسل سے یہاں پر اس وقت گدی نشین ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں پر اپنی جو مجھے امانتیں ملی ہوئی تھیں فقہ حنفیہ کے لوگوں کی طرف سے وہ ان کو پہنچانی تھی، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی جو کہ بہت اچھی رہی۔ اور یہ پیر عبد القادر گیلانی کے صاحبزادے ہیں عبداللہ عبد الجبار اور ایک عبد الصالح ہیں، ان کی یہاں پر 2 مرکز موجود ہیں، 2 روزے ان کے موجود ہیں۔ یہ تھا جی پیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کا پورا مزار دربار جو کہ بغداد شہر میں موجود ہے۔ یہاں پہ قافلے نہیں آتے، آپ کو اگر آنا ہے تو ٹیکسی بک کر کے یہاں پر خود آنا ہے۔ اس کے بعد کاظمین کی جانب ہم جائیں گے، اور کاظمین جانے سے پہلے میں بغداد کے مال میں جاؤں گا، کیونکہ یہاں سے میں نے اپنی کچھ چیزیں لینی تھیں جو کہ سبیل اور نظر و نیاز کے لیے بھی تھیں، اور لوگوں کے لیے ہدیہ بھی یہاں سے میں نے لانا تھا، کچھ گفٹس لانے تھے۔ تو یہاں پہ بغداد کا مال ہے، مال میں ویسٹرن شاپس بھی ہیں اور عراقی کلچرل شاپس بھی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو عبایا سے لے کر ویسٹرن ڈریسنگ تک وومن کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کافی زیادہ اچھا مال تھا، اور یہاں پر ڈفرینٹ عراقی ایرانی برانڈز بھی موجود تھے، اور پرفیومز کی بھی یہاں پہ بہت ساری شاپس تھیں۔ لیکن میں عاشورہ کے موقع پر تھا تو میں کچھ اس طرح کی چیزیں یہاں سے لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ جو ایام چل رہے ہیں فقہ جعفریہ کے لوگ اس کو غم کے ایام یا سوگ کے ایام کہتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کم از کم خریداری یا تحائف خریدیں یہاں سے۔ اور جن لوگوں نے کچھ ڈیوٹیز میری لگائی ہوئی تھیں، کچھ چیزیں لینی تھیں، میں نے ان کے لیے یہاں سے وہ چیزیں لیں۔ اور مصطفیٰ کا بھی یہاں پر کام تھا جو کہ میرے ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ان کے فرینڈز کی یہاں پر شاپس تھیں، تو انہوں نے بھی وہ مجھے وزٹ کروانی تھیں، اور اپنا بھی ان کا کام تھا، تو جس کی وجہ سے میں نے کہا چلیں ایک بغداد کے مال کی بھی کوریج ہو جائے گی۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کربلا کا مال دکھایا تھا، تو یہاں پر مالز بھی موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ یہاں پر جشن کے ایام میں آئیں یا خوشیوں کے ایام میں آئیں تو لازمی ان مالز کو بھی وزٹ کریں، یہاں سے چیزیں کافی مناسب ملتی ہیں کمپیریٹیولی ان بازاروں کے جو کہ حرم کے اطراف میں ہیں، اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی یہاں پر بہت اچھے موجود ہیں، جہاں پر کھانے کے بہت ہی زیادہ آپ کو اچھے مینیوز ملیں گے، اور بہت ہی زیادہ مناسب قیمتوں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اکثر آئی فون یوزر جو ہیں یا اینڈرائڈ یوزر جو ہیں فونز کے، ان کا کافی مسئلہ بن جاتا ہے، چارجرز وغیرہ نہیں ملتے، یا آپ کی کوئی گیجٹس خراب ہو گئی ہیں، تو اگر آپ نے نیو گیجٹ لینی ہے تو آپ کو حرم کے پاس سے نہیں ملے گی، آپ یہاں پر آ کر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر نیڈس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ بیگز یہاں سے لے سکتے ہیں، لگیج کیس یہاں سے لے سکتے ہیں اپنے لیے۔ آپ نے گلاسز لینی ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو یہاں سے آ کے بھی آپ اپنی آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ویسے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر آپ زیارات کی غرض سے آ رہے ہیں تو آپ اپنا کم از کم سامان لے کر آئیں، کیونکہ جاتے ہوئے آپ یہاں سے بھی اپنے سامان لے کر جاتے ہیں تو وہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے، 25 سے 30 کلو ہر ایئر لائن میں آپ کو الاؤ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، بہت زیادہ رات ہو گئی تھی، اور اب ہم جا رہے ہیں ایک بغداد کے بہت ہی زیادہ مشہور ریسٹورانٹ میں، اور یہاں پر ہم اپنا ڈنر کریں گے۔ دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے یہ ریسٹورنٹ موجود تھا، مجھے مصطفیٰ نے بتایا، اور مصطفیٰ کے ایک دوست نے بھی ہمیں جوائن کرنا ہے یہاں، تو دریائے دجلہ کے کنارے پر اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے میری مارکیٹ والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ زندہ مچھلیوں کا کانسیپٹ ہے یہاں پر، جو ہے بے جان مچھلیاں، مردہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ مردہ تو حلال نہیں ہوتا کھانا،
لیکن زندہ مچھلی کو یہاں پر جو ہے اسٹور کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں کھانے والے وہ یہاں پر آ کر پھر اس کو بنواتے ہیں۔ اچھا، عراقی کلچر میں شیشہ جو ہے، حقہ، وہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ قدیم کلچر ہے ان کا۔ تو یہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر حقہ اور شیشہ کی شاپس، کیفیز آپ کو ملیں گے۔ ایون کہ جتنے بھی فیملی ریسٹورانٹس ہیں ان میں بھی آپ کو یہاں پر حقہ سرو کیا جاتا ہے۔ اسموکنگ جو ہے وہاں پر الاؤ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیں جہاں پر حقے کا اسموک نہ ہو یا اسموکنگ الاؤ نہ ہو، تو ایسا یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے حقہ بڑے شوق سے لیا جاتا ہے، اور آپ جتنی بھی ٹیبلز دیکھیں گے ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شیشے اور حقے پڑے ہوئے ہیں۔ عراقی لڑکے جو ہیں یہاں پر اپنی گیمز کھیل رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے زائرین کی مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ غم کے ایام میں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سادہ طرز زندگی کی طرف لے کر جائیں، ان کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے بھی سوگ یا ایسے دن نظر آئیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے ہی آرڈر کیا تھا، کیونکہ ہمیں تو یہاں کا کھانا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آرڈر کیا کریں، کیونکہ پھیکا کھانا ہوتا ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے میں نے کچھ مینیو کو سکین کیا اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا، لیکن اس میں بھی چکن اور لیمب بھی مجھے سمجھ آ رہا تھا، جو باقی ان کی اسپیشلٹی ہیں ان کی کوزین کی وہ مجھے نہیں پتہ تھی۔ تو یہ مصطفیٰ اور اس کے فرینڈ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہومس ہے اور ساتھ اور چیزیں ہیں۔ پکل ان کا بڑا یوز کرتے ہیں، یہ دہی اپنے کھانوں میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ گرین سیلڈ ویجیٹیبلز ان کے کھانوں میں بہت استعمال ہوتی ہیں۔ روٹی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹھنڈی روٹی یہاں پر کھائی جاتی ہے، گرم روٹی نہیں کھائی جاتی۔ تو یہ ٹھنڈی روٹی سے کور کیا ہوا تھا ہماری جتنی بھی، ہمارا ایک پلیٹر ہم نے آرڈر کر دیا تھا 4 لوگوں کا، اور اس میں باربیکیو زیادہ چیزیں تھیں، جس میں چکن، بیف، لیمب، یہ سب چیزیں تھیں، اور بہت ہی اچھا ان کا ایک سرونگ سٹائل تھا جو کہ بہت ٹریڈیشنل لگ رہا تھا۔ تو اب ہم پریشان تھے کہ پلیٹس وغیرہ تو ہیں نہیں، یہ ہم کھائیں کیسے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح یہ سفرہ جو پلاسٹک کا نیچے لگا ہوا ہے اس پہ رکھیں، اور اس کے بعد یہ فریش سفرہ یہاں پر لگ جاتا ہے۔ تو ہر سرونگ کے بعد یہاں پر دسترخوان کو فریش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو یہ ٹمیٹوز ہوتے ہیں اس کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے باربیکیو کر کے، روسٹڈ ٹمیٹوز کا۔ اور یہاں سے ہم اب واپس جا رہے ہیں کازمین کی جانب۔ اب آپ کو میں لے کر جا رہا ہوں کازمین میں۔ یہ مین شرح ہے جو کہ بغداد کی ہے، اور بغداد سے ہم نے یہاں پر اپنی کچھ پکچرز لیں، یادگار تھیں مصطفیٰ کے ساتھ، بہت اچھا ٹائم گزرا۔ یہ جو اس کے فرینڈ ہیں یہ بھی تھے ہمارے ساتھ، علی نام تھا ان کا، بہت انہوں نے انٹرٹین کیا۔ اور یہ ہم آ گئے اپنی آخری منزل پر جو کہ کازمین کی تھی، اور یہاں پر آ کر دل کو سکون حاصل ہوا جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام تقی علیہ السلام کی جو کہ پوتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، ان کے حرم میں جب ہم داخل ہوئے اور ان کی گلیوں کو دیکھا، ان کے گنبد کو دیکھا، تو دل کو اطمینان حاصل ہوا کہ ہم کازمین اپنے آقا کے حضور آ گئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، 4 باب الحوائج ہیں، جن میں جناب علی اصغر، جناب عباس علمدار اور جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور جو سفیر حسین علیہ السلام ہیں جناب مسلم بن عقیل، یہ 4 ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے جو ہمارے مومنین بھائی اور بہنیں ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ مسترد نہیں کرتا، بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو ان کو شرف حاصل ہے کہ یہ باب الحوائج ہیں۔ ویسے تو محمد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی ہیں وہ سب محمد ہی ہیں، اور ان کے صدقے ہی اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے در پہ دیر نہیں لگتی اور آپ کے حق میں بہت زیادہ جلدی رحم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اندر موبائل الاؤ نہیں ہے۔ اگلی صبح اٹھا تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی کسی حرم میں جاتا ہوں تو وہاں پہ پرندوں کو دانہ ضرور ڈالتا ہوں، اور یہاں پر بھی میں نے یہی کیا کہ صبح صبح بڑا پیارا ویو تھا،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے روزے کا۔ یہاں پر ہم آئے اور ہم نے کبوتروں کو دانہ ڈالا، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے طلب کیں، اور یہی ایک نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس سرزمین کی، اس جنت کی زیارت کروائے، اور میرے ساتھ ساتھ دیکھنے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد اپنے حضور، اپنی اس بارگاہ میں بلائے۔ الہی آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔